نبی شاہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے بولو اے ایمان والو، ایمان والا کس کو کہتے ہیں؟ آپ علماء سے پوچھو گے وہ فرمائیں گے جو اللہ کو ایک مانے وہ ایمان والا، جو رسولوں کو مانے وہ ایمان والا، جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو مانے وہ ایمان والا، جو یوم آخر پر ایمان رکھے وہ ایمان والا، جو اللہ کو ایک مانے وہ ایمان والا، وہ مومن۔ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو ماننا ایمان، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو ماننا ایمان، قیامت کے دن کو ماننا یہ ایمان۔ ان ساری چیزوں کو جو مانے گا وہ مومن ہوگا، مومن۔ مگر یاد رکھنا ان ساری چیزوں کو ماننے کے بعد مومن تو ہو جاؤ گے مگر مومن کامل نہیں ہوگے۔ ایمان تو آ جائے گا مگر ایمان کامل نہیں آئے گا۔ اب مومن کامل کیسے بنے؟ ایمان کامل کیسے کرے؟ مکمل ایمان کیسے ہوگا؟ تو اب یہ کس سے معلوم کیا جائے کہ مومن کامل بننے کے لیے کیا کرنا ہے، ایمان مکمل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو آپ اسی بارگاہ میں چلتے ہیں جس نے ہمیں ایمان جیسی دولت دی ہے، اسی بارگاہ میں چلتے ہیں جس نے ہمیں قرآن دیا ہے، اسی بارگاہ میں چلتے ہیں جس نے ہمیں رمضان دیا ہے، اسی بارگاہ میں چلتے ہیں جس نے ہمیں خدا کی ذات کا عرفان دیا ہے۔ یعنی مدینے چلتے ہیں، مدینے والے سے پوچھتے ہیں اے مدینے والے آپ بتائیے ہم مومن کامل کیسے بنیں گے؟ تو میرے نبی شاہ فرماتے ہیں سنو سنو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری محبت تمہارے دل میں عزیز و اقارب، رشتہ داروں، ماں باپ، مال و دولت، حد تک اپنی جان سے زیادہ نہ ہو جائے اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ پتہ ہی چلا کہ رسول کی محبت کا نام ایمان ہے۔ ایمان کی تکمیل کہاں ہوگی؟ رسول کی محبت پر ہوگی۔ آلہ شاہ فرماتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ جان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید مذہب صاحب قبلہ، حضور اکبر المشائخ، آستانہ عالیہ ربول شریف۔ میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کی محبت کا دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں، رسول کی محبت کا دعویٰ آپ بھی کرتے ہو، مگر جائزہ لو کہ ہمارے دل میں یقین رسول کی محبت ہے؟ جیسی محبت ہونا چاہیے وہ محبت ہے؟ نہیں۔ ہم نعرہ ضرور لگاتے ہیں رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مگر میں کہتا ہوں یہ نعرہ لگانے سے پہلے ذرا ہاتھ میں دیکھو رسول کا دامن ہے بھی یا نہیں، ہے بھی یا نہیں۔ اگر ہاتھ میں رسول کا دامن ہوتا تو ہماری نمازیں نہ چھوٹتی، ہمارے روزے نہ چھوٹتے، ہمارا کوئی قدم گناہوں کی طرف نہیں جاتا، ہم اپنی مرضی سے نہیں چلتے بلکہ رسول کی مرضی سے ہم چلتے، ہم اپنی طبیعت پر عمل نہیں کرتے بلکہ رسول کی شریعت پر عمل کرتے۔ ہمیں سب ہیں، ہمیں سب کرتے ہیں، مگر ایمان محبت جس کو کہنی چاہیے وہ محبت نہیں ہے۔ اگر محبت رسول کی دل میں ہوتی تو ہماری شادیوں میں بینڈ بازی نہیں بنتی، ہماری شادیوں میں ڈی جے نہیں بنتے، ہمارے یہاں شادیوں میں لڑکے کے ہاتھ میں مہندی نہیں لگتی، ہمارے یہاں شادیوں میں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوتا۔ یہ غیر شرعی کام بتا رہے ہیں، صرف دعویٰ ہے، محبت نام کی کوئی چیز نہیں۔ اب محبت کیسے ہونی چاہیے؟
آؤ ایک بات سن، توجہ ہے؟ توجہ بولو، توجہ ہے؟ آقا کائنات تشریف فرما، صحابہ کا مجمع ہے، ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ بولو بولو زور سے بولو۔ 11 بجے بٹھا دیتے ہیں تم سے نہیں کروا، اب 2 بجے بٹھانا ہے، اب یہ صدا بنا رہا ہے۔ بولو کیا کر دو؟ یا رسول اللہ میری شادی کروا دیجیے، میرا نکاح کروا دیجیے۔ بھائی نکاح کروانا تو کسی اور کے پاس چلے جائے، کسی اور سے کہتے ہیں بھائی نماز کیسے پڑھیں یہ رسول کی بارگاہ میں آ کے معلوم کرو، ہے کہ نہیں؟ روزہ کیسے رکھیں یہ رسول کی بارگاہ میں آ کے معلوم کرو، قرآن کیسے پڑھیں رسول کی بارگاہ میں آ کے معلوم کرو۔ بھائی جنت چاہیے تو رسول کی بارگاہ میں آ جائے، اب عورت چاہیے تب بھی رسول کی بارگاہ۔ معاملہ یہ ہے یاد رکھ رہی میں ایک بات کرتا ہوں، جو چیز دنیا کے کسی بازار میں نہ ملے وہ رسول کے دربار میں مل جائے۔ جب سب جگہ سے مایوس ہو گئے، کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہوا، تو سمجھ گئے اب ہمارا یہ مدعا، ہماری تمنا اگر حل ہو سکتی ہے تو وہ رسول کا دربار ہے، وہ رسول کا دربار ہے، وہیں جا کر ہماری تمنا پوری ہوگی۔ معاملہ یہ تھا وہ صحابی رسول کچھ زیادہ کاجا تھے، چہرے پہ داغ تھے، حالانکہ کالے رنگ تھے، مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے ان کی اس کالے پن پر دنیا کی ساری رونقیں قربان۔ صحابی کے اس کالے پن پر دنیا کی ساری رونقیں قربان کیوں؟ ارے یہ وہ چہرہ ہے کہ جس پر ایک مرتبہ نہیں نہ جانے کتنی مرتبہ میرے مصطفیٰ کی نگاہیں نبوت پڑی۔ کوئی بیٹی کا روح تیار نہیں ہوگا، نبی کی بارگاہ میں آئے یا رسول اللہ میرا نکاح کروا دو، میرے پیغمبر نے بھی مایوس نہیں فرمایا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقا شاہ فرمایا سنو، فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جاؤ، وہ کہنا مجھے نبی نے بھیجا ہے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ۔ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، قبیلے کے سردار نکلے، کہا سنیے مجھے نبی نے بھیجا ہے، باپ بتاؤ کیا ہے؟ کہا سنیے نبی نے فرمایا آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ۔ ابھی نئی ایمان لائے تھے، زیادہ پختہ بھی نہیں ہو پائے، جیسے ہی سنا ناراض ہو گئے، میں تمہیں اپنی بیٹی دوں، تم کالے کلوٹی، میری بیٹی حسین و جمیل خوبصورت تمہارے نکاح میں؟ کہاں رسول اللہ نے بھیجا کہ نہیں واپس جاؤ، یہ رشتہ مجھے منظور نہیں۔ واپس چلے، گھر کے اندر قدم رکھا، جیسے ہی دروازہ بند کرنے کے ہوئے بیٹی نے باپ کا دامن پکڑ لیا اور کہا ابا جان وہ جو ابھی آیا تھا اس کو واپس بلائیے اور اسی کے ساتھ میرا نکاح کیجئے۔ باپ حیرت میں، کہا بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ تم نے آنے والے کو دیکھا نہیں؟ کہا ابا جان کی باتیں سب چھوڑیے، پہلے جانے والے کو واپس بلائیے اور میرا نکاح کیجئے۔ آپ نے کہا بیٹی کیا کہی سوچو، وہ آنے والا کالا کلوٹا، تم حسین و خوبصورت، تمہارا نکاح اس کے ساتھ کیسے کر دیا جائے؟ لگتا ہے بیٹی تم نے آنے والے کو صحیح سے دیکھا نہیں۔ اب بیٹی کا ایمان افروز جواب سنو اور وہی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ بیٹی نے کہا ابا جان آنے والے کو آپ نے بھی دیکھا،
آنے والے کو میں نے بھی دیکھا، مگر ہمارے اور آپ کے دیکھنے میں فرق ہے۔ ابا جان، آپ نے صرف آنے والے کو دیکھا ہے اور میں نے بھیجنے والے کو بھی دیکھا ہے۔ اگر آنے والا کالا ہے تو کیا ہوا، بھیجنے والا رکھتا دلہرا ہے، ذرا اس پر بھی دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سیدی مظہر میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ بولو، توجہ سن رہے ہو کیا کہا لڑکی؟ آپ نے صرف آنے والے کو دیکھا، میں نے بھیجنے والے کو دیکھا۔ اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، لڑکا ہو یا لڑکی، شادی سے پہلے اتنی بات ہے، یہ سب کو آپ دیکھتے ہیں۔ لڑکی سوچتی ہمارا آنے والا پتی ایسا ہوگا، لڑکا سوچتا ہمارے آنے والی بیوی ایسی ہوگی، سب سوچتے ہیں۔ کیا اس لڑکی نے نہیں سوچا ہوگا کہ میرا آنے والا پتی ایسا ہوگا، میرا آنے والا شوہر ایسا ہوگا؟ اگر میں حسین و خوبصورت ہوں تو میرا شوہر بھی خوبصورت ہوگا، سوچا ہوگا، خواہش ہوگی، تمنا ہوگی دل میں، مگر اس لڑکی نے بتا دیا کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے دل میں چاہے جتنی خواہشیں ہوں، جب نبی کا حکم ہو جائے تو اپنی خواہشوں کو دفن کر دو اور نبی کا حکم اپنے سینے سے لگا لو۔ اسی کا نام محبت ہے، اسی کا نام ہے۔ یہی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ کہہ تو دیتے ہو، کیا بتائیں، بہن اس لیے بچہ کہ وہ داماد نہیں ہوا،